مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی ہے، اور اس کتاب کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 15 پر ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت علی نے لکھا تھا۔ وہ خط یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علی فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد وانما الشورى للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه الى ما خرج منه فان ابى قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین وواللہ اللہ ما تولى۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ بیعت کی تھی، اور انہی شرائط پر بیعت کی ہے جن شرائط پر ان کے ساتھ بیعت کی تھی۔ فلم یکن للشاہد ان یختار، اب اس بیعت کے بعد کسی حاضر کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی اور کو پسند کرے، ولا للغائب ان یرد، اور کسی غائب کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کو رد کرے، وانما الشورى للمہاجرین والانصار، کہ خلافت کا مشورہ، خلافت کے مشورے کا حق جو ہے یہ مہاجرین اور انصار کے لیے ہے۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، یہ مہاجرین اور انصار جس مرد پر جمع ہو جائیں اور اس کو امام کہیں، کان ذالک للہ رضا، تو وہ امام اور خلیفہ اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، پھر اگر کوئی اعتراض کرنے والا کوئی تان کر کے مہاجرین اور انصار کے اس معاملے سے باہر نکلے یا کوئی نئی چیز بنا کر باہر نکلے تو اس کو لوٹائیں اس کی طرف جہاں سے وہ نکلا ہے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ پھر بھی انکار کرے، قاتلوہ علی اتباعہ غیر سبیل المؤمنین وواللہ اللہ ما تولی، تو پھر اس کے ساتھ قتال کریں، لڑائی کریں، مقاتلہ کریں، اور یہ اہل ایمان کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دے گا جہاں وہ پھرا ہے۔ ناظرین، یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب ہے نہج البلاغہ، اور یہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 14 ہے اور صفحہ نمبر 35 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر اور یہ خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ اب اس خط سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ہم اس پہ ذرا نظر ڈالیں گے۔ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے 4 مسئلے ثابت ہوتے ہیں، 4 مسئلے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، انہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، اور جن شرائط پر خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی انہی شرائط پر حضرت علی کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین کوئی دینی، کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا،
اور چاروں کا مذہب ایک تھا، چاروں کا دین ایک تھا، ان کے مابین کوئی بھی عقیدے کا، کوئی دین کا، کوئی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ خلیفہ کا انتخاب جو ہے، خلیفہ کا انتخاب یہ مہاجرین اور انصار کا حق ہے، یعنی مہاجرین اور انصار مل کر جس کو خلیفہ بنائے یہی خلیفہ بنے گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خلیفہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور خلیفہ کا تقرر من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے اور یہ حضرت علی کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ اگر حضرت علی کا یہ عقیدہ ہوتا کہ خلیفہ من جانب اللہ ہوتا ہے تو حضرت علی یہاں ضرور اس بات کا تذکرہ کرتے کہ میں تو وہ خلیفہ ہوں جس کو اللہ نے منصوص کیا ہے، جس کو رسول اللہ نے نامزد کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پھر حضرت علی اس بیعت کا بھی ذکر کر دیتے، لیکن حضرت علی نے اس کا کبھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے تو رسول اللہ نے نامزد کیا یا اللہ کی طرف سے میں منصوص ہوں۔ حضرت علی نے اپنے خلیفہ ہونے کی دلیل فقط اس بیعت کو قرار دیا۔ پتہ چلا کہ خلیفہ کا تقرر جو ہوتا ہے وہ من جانب اللہ نہیں ہوتا، خلیفہ کو منتخب کرنا یہ مہاجرین اور انصار کا حق ہے، اور جس کو مہاجرین اور انصار منتخب کریں وہی خلیفہ اور امام برحق ہوتا ہے۔ دو مسئلے یہ ثابت ہوئے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مہاجرین اور انصار جس پر متفق ہو جائیں اور اس کو منتخب کر کے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ خلیفہ ہوتا ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف وہ نہیں ہوتا۔ مہاجرین اور انصار جس پر متفق ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ خلیفہ ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی انتخاب نہیں کر سکتے۔ اور اس پر بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں، اور یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کی آیات سے ہی اخذ کی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ مہاجرین اور انصار یہ ایسے سچے لوگ ہیں، اگر ان کو ہم زمین میں تمکن دیں، اقتدار دیں، حکومت دیں تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ مہاجرین کو اگر حکومت ملے گی تو وہ کام شریعت کے مطابق کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان مہاجرین بھی تھے اور ان کو حکومت بھی ملی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کام کریں گے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات بیان فرمائی ہے، یقیناً حضرت علی نے قرآن کی ان آیتوں سے یہ بات اخذ کی ہوگی۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہاجرین اور انصار کے منتخب کیے ہوئے خلیفے کو اگر کوئی نہیں مانتا تو حضرت علی کے اس خط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے، اگر وہ سمجھانے سے بھی نہ سمجھے تو اس کے ساتھ مقاتلہ کیا جائے، اس کے ساتھ لڑائی کی جائے، اور یہ اہل ایمان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پھیر دے گا جہاں وہ پھرے ہیں۔ یہ چار مسئلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط سے ثابت ہوئے۔ اب اگر کوئی شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کو الزامی قرار دے کر ٹالنا چاہے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس خط میں جتنی عبارت ہے، جتنے الفاظ ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے کوئی خفیف اشارہ بھی نکلتا ہو کہ یہ بات الزامی ہے۔ ہاں، اس میں ایسے ٹھوس جملے موجود ہیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ الزامی نہیں بلکہ حضرت علی کا اپنا عقیدہ ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیجئے، انما الشوری للمہاجرین والانصار، آخر تک دیکھیں، کوئی ایسا جملہ یہاں نہیں ملتا جس سے کوئی اشارہ ملتا ہو کہ حضرت علی کا یہ جو خط ہے یا یہ تحریر ہے یہ الزامی ہے۔ یہ بالکل الزامی نہیں، حضرت علی کا یہ اپنا عقیدہ ہے اور یہاں ٹھوس جملے ہیں۔ اور اگر کوئی یوں بلا قرینہ کسی کلام کو
آدمی متکلم کے ضمیر کے خلاف قرار دے بغیر کسی قرینے کے، تو پھر تو کسی متکلم کے کسی کلام کو کسی معنی پہ قائم نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ بھئی یہ جو کلام ہے یہ اس متکلم کے جو ضمیر میں، اندر میں، باطن میں جو عقیدہ ہے یہ کلام اس متکلم کے باطن کے خلاف ہے، اگر کوئی یوں کہے گا پھر تو بغیر کسی قرینے کے کہے گا، پھر تو کسی متکلم کے کسی کلام کو کسی معنی پہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار جس کو خلیفہ بنائے وہ اللہ کا پسندیدہ خلیفہ ہے۔ اب نہ حاضر کو اختیار ہے کہ کسی اور کو پسند کرے، اور نہ غائب کو اختیار ہے کہ وہ رد کرے، اور ان کو ماننا واجب ہے۔ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ مہاجرین بھی تھے، اور یہ وہی ہیں جن کو مہاجرین نے خلیفہ بنایا۔ تو لہٰذا حضرت علی کے اس خط اور فرمان کے مطابق حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خلیفہ برحق تھے، اللہ کے پسندیدہ خلیفے تھے، اور ان کو خلیفہ برحق ماننا تمام اہل ایمان پر واجب ہے۔